بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعید احمد حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ثاقب داؤد صاحب، جو کہ پاکستان کے علاوہ جاپان میں بھی تبلیغ کے حوالے سے کافی کام کر چکے ہیں، اور پاکستان میں امامت اور خطابت کے ساتھ ساتھ فلاحی تنظیموں کا بھی حصہ ہیں۔ تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں تاکہ قربانی کے حوالے سے کچھ بات کر سکیں۔ جو ضروری سوالات ہیں، وہ سوالات جو ہر بندہ پوچھنا چاہتا ہے، ہر بندہ جاننا چاہتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ایسے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس جو آج جانیں گے مفتی ثاقب داؤد صاحب سے۔ تو مفتی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے جو ٹائم دیا ہمیں۔ تو آج کا ہمارا سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ تفصیل سے بتائیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ جزاک اللہ سعید بھائی، آج آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، قربانی کا جو نصاب ہے یہ صدقہ فطر والا ہی نصاب ہے اس کا۔ جس شخص پر صدقہ فطر واجب تھا چھوٹی عید پر، اسی شخص پر صدقہ قربانی واجب ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ چھوٹی عید پر یا عید الفطر کے موقع پر تو بہت سارے لوگوں نے صدقہ فطر ادا کیا، تقریباً سب نے ہی دیے، تقریباً سب نے لوگوں نے صدقہ فطر ادا کیا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ جن کو لوگ اگر دے رہے ہوتے ہیں، صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، ان پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ کوئی دے گا تو اس کی طرف سے صدقہ ہوگا، لیکن واجب نہیں تھا۔ تو قربانی اس پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی، اور پانچویں چیز اس میں ہے کہ گھر کا زائد سامان جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو، ان پانچوں کو ملایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور آج کے دن میں اگر دیکھیں تو اس کی قیمت بنتی ہے تقریباً 1,31,000 روپے، کم و بیش 1,31,000 روپے، 52 تولے جو چاندی اس کی جو 52.5 تولے چاندی کی مالیت آج کے دن 1,31,000 روپے بن رہی ہے۔ تو جس شخص کے پاس اتنی مالیت ہو اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے۔ جی تو مفتی صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے، تو میں یہ بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے زکوٰۃ میں آپ کے پاس جو ایسیڈ ہیں یا 52 تولہ چاندی موجود ہے تو اس پہ سال گزرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر سال گزرے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو کیا قربانی میں بھی اس طرح یہ ہے کہ جو آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا جتنا سامان یا جتنا پیسے آپ کے پاس موجود ہیں تو اس پہ بھی سال گزرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے اندر تو نصاب پر سال گزرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن قربانی کے سلسلے میں قربانی کے نصاب پر سال گزرنا لازمی نہیں ہوتا ہے۔ اب اگر گھر کا سربراہ، کنبے کا سربراہ اگر قربانی کر دے تو کیا سارے گھر کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا سب کو الگ الگ قربانی کرنی چاہیے؟ ہاں سعید بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو کیا باقی جو گھر کے افراد ہیں ان کے ذمہ قربانی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ تو اس حوالے سے ہمارا موقف یہی ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے الگ سے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اور اس کی دو مضبوط دلیلیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کسی کی بھی وسعت ہو، جو کوئی بھی صاحب نصاب ہو اور اس کے بعد وہ قربانی نہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص پر الگ الگ واجب ہے۔ اور دوسری اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ عبادات میں عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک کی عبادت دوسرے کی طرف سے ادا ہو جائے۔